بیوی کو نام سے پکارنے والوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی بیوی کو اصل نام سے پکار سکتا ہوں یا میری بیوی مجھ کو میرے اپنے نام سے پکار سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ آج اس بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں، یا منع کا ابا ہی کہے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں، بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی مفتی سے آ کر کوئی پوچھے کیا میں قمیض اتار کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو مفتی صاحب اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں، یہ بے ادبی ہے۔ اب آپ کہیں گے حدیث کا حوالہ دو، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، اس طرح نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا، میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ پھر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں دو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے، تو اوزار ہے تو قمیض نہیں، بعض اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اور تاکہ جو اعتراض کرے اس میں حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کر لوگوں کو قمیض اتروا دیں، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہوگا، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ اس طرح علامت ہے آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، آپ کے اندر سائنس نہیں ہے، نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا ہے، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ بھائی، اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے، جب قمیض اتار کر نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو وہ تو کلچر کا حصہ تھا، غریب لوگ تھے۔ اصحاب صفا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرح پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ لباس ستر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا کپڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، اتنی غریبی تھی۔ آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ تہبند نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا ڈریس پہننا ہی ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے۔ کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے، تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر قمیض کے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اس خاتون سے نکاح کروا دیں۔ آپ نے مہر کا فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہ لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ تو پتہ چلا دولہے کا لباس کیا تھا۔ وہ صحابی تو غریب تھے۔ بھائی، اگر بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کر شادی حال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی اگر بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے۔ ازار ایک چادر جو ہوتی تھی۔ آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کر نہیں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو مکمل لباس پہنو، یہ نماز کا ادب ہے۔ جیسے آپ کسی رشتہ دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پورا ڈریس پہن کر جاتی ہو، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو، کیونکہ اب زمانے کا عرف بھی یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو، ساتھ میں شلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے ہمارے کلچرز میں علاقے ایسے ہیں، قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادب سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا کہ یہ بے ادب ہے۔ آپ یہ
دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں کہنا کہ نبی نے کہا اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا بھائی، تو ہم کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاؤ۔ کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ صحابہ کا ادب کرنا کہاں سے لازم ہے، تو بخاری مسلم سے ثابت ہے شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے۔ ادب کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا۔ امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا محمد آپ کہہ سکتے ہیں، اسی لیے نام نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف ہے، اور وہ تو نبی تھے، اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بغیر اوقات نام لینا ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں، جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لے۔ اور آسان مثال بتاؤں، دیکھو اللہ نے جو پردہ عورت پر فرض کیا ہے، سگے سے پردہ فرض نہیں ہے، ایسے ہی ہے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے، یعنی ان کا پردہ نہیں ہے۔ سر کے بال دکھا سکتی ہے، اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی گھنٹوں تک سکارف پہن کر بھائی کے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ اچھے خاندان میں ہم نے دیکھا جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، بہت حد تک عرف عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی۔ شریعت نے یہ کہا ہے ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھایا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے کے وہ نام لے، کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم اس کو اسی لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کلچر کو نام لینے والے شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑے بہت تمیز باقی رہ گئے، اس کو باقی رہنے دو، اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس پر مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا، مگر پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ مزاج کے قریب ہے، اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی کیا جائے گا، جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ ہوتا ہے۔ بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حق مانا لب و لہجہ اختیار کرتے، اور یہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جو سنایا کیا اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔